الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو مگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان تھے تو مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی اور حکم یہ تھا کہ تمام ظلم و ستم سہتے رہو اور درگزر کرتے رہو اور اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اور اہل ایمان کے لیے یہ بڑا مشکل دور تھا، نہ صرف اس لیے کہ انہیں بہت زیادہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ انہیں جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے آباء و اجداد سے انتقام لینے کا درس جن کو آباء و اجداد سے انتقام لینے کا درس ملا تھا، ان کے لیے یہ مار کر نظریں جھکا دینا بڑا ہی کٹھن تھا۔ لیکن جنہوں نے کفر کی زندگی اور اس کی تمام تر غلاظتوں سے دور ہو کر ایمانی زندگی کا سفر شروع کر دیا تھا، وہ اس امتحان میں بھی سرخرو ثابت ہوئے۔ اسی طرح سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کی نظریاتی، اخلاقی، ایمانی اور مجاہدانہ تربیت ہوئی، اور یہ تربیت آنے والے وقت کے لیے اپنی قوت کو جمع کرنے کے لیے تھی، اور دشمن کی جانب سے اشتعال انگیزی کے باوجود فی الحال وہ اپنی قوت منتشر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یوں بھی مخالفت قوت سے نمٹنے کے لیے اور جہاد و قتال کی کارروائیوں کو منظم شکل دینے کے لیے مسلمانوں کو ایک مرکز کی ضرورت تھی، اور یہ مرکز جو ہے مدینہ منورہ کی صورت میں انہیں میسر آ گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو قتال کی اجازت دے دی۔ اور اکثر مفسرین کی رائے میں یہ آیت نمبر 190 جو آج ہم نے پڑھی ہے، یہ اس سلسلے کی پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ جنگ کرنے کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں مسلمانوں کو کفار اور مشرکین کے ساتھ اجازت ملنے کے ساتھ ساتھ دو بنیادی ہدایات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی۔ پہلی بات کہ یہ فی سبیل اللہ ہونا ہے، یعنی کہ یہ قتل و قتال اور جنگ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ جو ہے کسی دولت کے حصول کے لیے نہ ہو، کسی خاص قوم یا نسل پر غلبہ پانے کے لیے نہ ہو، تجارتی منڈیوں پر تسلط کے لیے نہ ہو، نہ ہی اسلحہ کی فروخت اور ہتھیاروں کی جو ہے وہ آزمائش کے لیے اور اس کی نمائش کے لیے ہو، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ کے دین کی سربلندی، مظلوم انسانیت کی دادرسی اور ظالموں کی سرکوبی کے لیے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جنگ ہو۔ اللہ کی رضا کے بجائے نسلی برتری، ذاتی شہرت، ناموری اور مال و منصب کے حصول جیسے جذبات کے لیے اگر لڑا جائے تو پھر یہ لڑائی جو ہے وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری ہدایت کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی کہ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ زیادتی نہ کرو۔ امن پسند افراد پر ہاتھ اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ اٹھانا، بچوں، بوڑھوں، معذوروں اور جنگ سے الگ تھلگ رہنے والے مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنا، یہ سب صورتیں زیادتی یا اعتداء میں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن یہ اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے جنگ میں بھی اخلاقیات کا درس دیا ہے اور اس میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا اور اسلام کا مکمل فہم عطا فرما اور ہم کو جو ہے متقین میں شامل کر لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔